جو میرا ایک یہاں پہ کویسچن ہے جی، جسے ہم بہت زیادہ اچھے بن جاتے ہیں، ہمیشہ اچھے بنے ہوتے ہیں، تو وہ جو دوسرا اگلا ہوتا ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ شاید یہ میرے اندر کوئی اس طرح کی خوبی ہے کہ اس نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی یا ہیلپ کر دی، یا وہ پھر آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو آپ نے ضرور اپنے کو کچھ سمجھانا ہے. نہیں ایسے نہیں، مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ کھا ہی جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں. ٹھیک ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ محبت بو اور جو برائی کرے اس سے بھلائی کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ بھی نہیں کئی جگہ کہا ہے اس نے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر کبھی بھی نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو تمہارا دشمن ہی تمہارا دوست ہو جائے گا ایک دن. کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک، آپ نے یہ کرنا ہے اللہ کی خاطر، نہ واہ لینے کے لیے، نہ اپنے کسی فائدے کے لیے. اور مثال اس میں سب سے بڑی سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زندگی ہے، ان کا شیوا ہے، جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہترین مثال یہی ہے. ہمارے آئیڈیل وہی ہونے چاہیے، ہمارے ہیرو وہی ہونے چاہیے، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تو نبی تھے تو ہم نہیں. ان کے گھر والوں نے، ان کے اہل بیت نے بھی کربلا میں یہی دکھایا نا. وہ اتنے اچھے بنے ہیں اور پھر بھی امت نے کیا حال کیا ان کا. وہ کاکی کہہ رہی تھی نا کہ میرا تھا میں عمرے بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ دوسرے بھی. بات یہ ہے کہ نماز روزہ تو شمر بھی کر رہا تھا، حافظ قرآن تھا، ماتھے پہ محراب تھا، نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا، اس میں درود بھی پڑھتا ہوگا آل محمد پہ. ٹھیک ہے، بلکہ اس نے پانی پہ قبضہ کر لیا، دریا کے صاف پانی سے وضو کرتا ہوگا. مولا حسین تو تیمم کر رہے ہوں گے. کیا دونوں کی نماز برابر ہے؟ کیا دونوں اللہ کے ہاں وہی نماز کے ساتھ سرخرو ہیں؟ وہ حافظ ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، نمازی ہے، قریشی بھی ہوگا شاید، اور نمازی بھی ہے، اور دریا پہ قبضہ ہے، صاف پانی سے وضو کرتا ہے. ان کے پاس تو گندا پانی کیا پینے کا پانی نہیں ہے، وہ تیمم کر رہے ہیں اور دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی رب کی. ٹھیک، اور پھر بھی نیزے پہ بھی دعا دے رہے ہیں. آہ نہیں دی انہوں نے. یہ ان کے نانا کا وہ شیوا ہے. یہ 360واں پردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شیوا ہے. پچھلے انبیاء بھی اخلاق کی بڑی مثالیں ہیں ان کی سیرت بہت بڑی ہے، لیکن آخر کوئی تو وجہ جو سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور اللہ ان کے اخلاق کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو حسن اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھا ہے. وہ رب جو قرآن کا شروع یہ کر رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. وہی رب جو ہے وہ قرآن میں خود ان کی تعریفیں شروع ہو گیا ہے اور آج تک کر رہا ہے، اور ایسی دنیا تک قیامت کے بعد تک بھی چلے گا. ایک عمل جو کبھی بند نہیں ہوگا وہ درود پاک ہے. قیامت آ جائے گی، درود پڑھنے والے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہر چیز قیامت کے تو 3 دن تو ہر چیز ختم ہی ہو جائے گی نا. پھر قیامت کا دن بھی شروع ہو جائے گا. وہاں کس کو نمازیں یاد ہونی ہیں؟ کپڑے تک تو ہونے نہیں ہیں. اتنا فرصت نہیں ہونی کہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی لیں کہ ننگے ہیں. تو اس حالت میں بھی جو عمل جاری و ساری ہوگا وہ درود ہوگا، کیونکہ اللہ پڑھ رہا ہوگا، اللہ کر رہا ہوگا. تو اللہ نے کوئی اس طرح تھوڑے گانے ہیں. تو اللہ وہ درود تو اس کا جاری و ساری ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ درود ہے کیا؟ درود ویسے ہے کیا؟ دعا ہے. سلام بھیجنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سلام تو دعا ہوتی ہے نا. آپ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یہ تو دعا ہے نا. تو کیا درود دعا ہے؟ نہیں. اگر درود دعا ہو تو دعا تو عابد مانگتا ہے نا، عبادت کرنے والا مانگتا ہے. معبود تو دعا نہیں مانگتا، وہ تو دعا قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ عابد نہیں ہے، معبود ہے. تو اللہ کیسے دعا مانگ سکتا ہے؟ اللہ نے تو دعا نہیں مانگنی ہے، دعا قبول کرنی ہے. تو پھر درود کیا ہے؟
میں بھی بتاؤں, میں 14 سال بعد پیدا ہے, میں نے سنیاں سنائی ہیں جو سارے پڑھتے میں نے, میں بھی پڑھی جا رہے ہیں, تو ہوتے طرح پڑھی جاؤ, اللہم صلی اللہ. شمر بھی پڑھتا, اس نے بھی نماز پڑھی ہے, اسی اللہ اکبر بھی پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان بھی دلوائی ہے, پھر اتحیات بھی پڑھی ہوگی, پھر درود پاک بھی پڑھا ہوگا نماز میں. تو درود ہے کیا؟ جو اللہ کر رہا ہے, اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, قیامت بھی آ جائے گی, لیکن اللہ کا عمل تو نہیں رکے گا. یہ تو کوئی اللہ کا عمل ہے. اور لیکن اللہ کیوں کرنا شروع ہو گیا؟ پہلے کسی نبی پہ پیچھے درود کا ذکر آ رہا ہے, اس کی ان کی امتوں کو کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی نبی پہ درود بھیجو. یہاں پہ تو صرف نبی پاک نہیں, ان کی آل پہ بھی کہا گیا درود بھیجو. آل جو ان کے راہ پہ ہیں. تو کیوں, یہ کون سی راہ ہے؟ اچھا, میں نے خود پڑھی ہے, میں شادی سے پہلے ڈیلی 100 تسبیح پڑھتی تھی ڈیلی. جی, میں اس لیے تو بات کر رہا ہوں. یہ نہیں پتا مجھے, یہ نہیں پتا تھا, لیکن 100 تسبیح پڑھتی تھی. ہاں, یہ نہیں پتا تھا کہ درود کرنا بھی ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے نا, کرنا بھی ہے. جیسے چھوٹے ہوتے ہم سب نے پڑھائی پڑھی ہے, اپنے میٹرک کی ہے, ایف ایس سی کی ہے, ایم اے کی ہے, بی اے کی ہے. جی, لیکن کیا وہی کتابیں میں سناتا رہوں یا دعائیاں دوں لوگوں کو؟ اب لوگ میرے سے میڈیکل کی بکس تو نہیں سنیں گے, یا مجھے ایف اے کی بک پسند تھی, یا اردو لٹریچر کی پسند تھی, یا ہسٹری کی پسند تھی, تو وہ سناتا رہوں لوگوں کو. لوگ تو یہ کہیں گے کہ جو آپ کا علم ہے اس کے نچوڑ کے مطابق اب میں آپ سے علاج کروانے آیا ہوں, تو مجھے دوائی بتائیں اچھی, یا آپریشن کریں اچھا. کہتے ہیں نا, آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا رزلٹ آئے, یا گریجویشن کر لے. ابھی بچوں کا یہ کل پرسوں میٹرک کا رزلٹ آیا, ماشاءاللہ شکیل صاحب کے بیٹے نے بڑے نمبر لیے ہیں, اور بھی بچوں کے جو بھی میٹرک میں, اور کون کون اپیئر ہوا تھا, کس کس کے بچے تھے, نہیں اور کوئی. خیر, تو وہ نمبر تو بڑے آئے مجھے, جن کے فون آئے ہیں 1100 میں سے 1050, 1060, 1070 بڑے نمبر تھے. بہرحال تو میٹرک بھی کر لیا, تو بچوں کو پوچھتے ہیں اب کیا کرنا ہے, یہی کہتے ہیں نا. بچے کہتے ہیں میں نے ابھی ایف ایس سی کرنی ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, کمپیوٹر انجینئر بننا ہے, بزنس سیکھنا ہے. جب وہ پڑھ لکھ لیتے ہیں پھر بھی یہی سوال ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے. یعنی کرنا پڑے گا نا کچھ, پڑھتے نہیں رہنا, کرنا بھی ہے. وہ درود کرنا یہی ہے کہ پتھر کھا کے بھی دعا دینا. عملی درود یہ ہے. طائف میں وہ درود بن گئے ہیں نا, نہیں تو وہاں تباہی آ جاتی. چلتی پھرتی سلامتی ہیں, چلتی پھرتی دعائیں ہیں, تو چلتا پھرتا خیر ہے, وہ چلتی پھرتی رحمت ہے. تو اگر آپ ان کے پیچھے چلیں تو آپ بھی جہاں سے گزریں وہاں رحمت ہی رحمت ہو جائے. ہم تو محلے میں سے گزر جائیں تو زحمت ہی زحمت ہو جاتی ہے. سڑکوں پہ چلے جائیں ٹریفک وہ بھی ہم نے وقت ڈالا ہوا ہے پوری دنیا کے, کہ جس ایئرپورٹ پہ ہم لینڈ کرتے ہیں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے ہی پوری امیگریشن والے ہل جاتے ہیں. سسرال والے تو پہلے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں نا. اب جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو شادی شدہ ہیں, ان میں سے کوئی ایسی ہیں جو دھڑلے سے کیمرے پہ کہیں, اپنے سسرال کی تعریفیں کر سکیں دل و جان سے, اور کہیں کہ مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ان سے. یا کوئی ساسیں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حوریں بہوؤں کی صورت بھیجی ہوئی ہیں, بہت ہی جن سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں, بہت ہی نیک ہیں, بہت ہی اچھی ہیں. یا ایک کاکی جی اپنی ساسو ماں کی بتا رہی تھیں کہ سسر کے فوت ہونے کے 8 سال بعد بھی ہر جمعرات کو وہ کسی کو کھانا کھلا رہی ہیں اپنے سسر کی اصالِ ثواب کے لیے. کوئی زندہ بیوی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جو کہے کہ بس جو میرا خامند ہے نا, اس نے مجھے کبھی, میں بس خیر ہی خیر مجھے ملی ہے, اور مجھے کوئی دل میں گلا شکوہ نہیں ہے ان کے لیے, اور اللہ ان کا بھلا کرے, مزید انہیں میری جیسی اور 3-4 بیویاں ملے. سارے دکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ رشتے تو بنائے جاتے ہیں پیار کے لیے, محبت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو وقت لکھا ہے اس زمین پہ رہنے کا, وہ وقت اچھا گزر جائے, وہ خیر سے گزرے, اور آپ ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھا گھر, آگے سے اچھی اولاد تربیت کریں, اور
چھوڑ کے جائیں اور آگے سے آگے اللہ اور اللہ کے نبی کا میسیج یا اللہ اور اللہ کے نبی کے جو بھی عملی حکم ہے عملی جامہ پہنا کے جائیں اس کو. یہی تو وجہ ہے کہ ہم 100 تسبیحاں سارے پڑھ رہے ہیں. عمرے ہمارے اتنے زیادہ ہیں, حج ہمارے اتنے زیادہ ہیں, لیکن پوری دنیا میں ہم کرپشن کے حساب سے بدنام ہیں. کسی بھی ملک میں کوئی کام خراب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پتہ کرو مسلمان تو نہیں سی. حالانکہ مسلمان کا مطلب تو ہے سلامتی والا. پروپیگنڈا بھی ہے, لیکن یہ نوبت آئی کیوں ہے؟ تو چلتی پھرتی دعا بن جائے. وہ جو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتی تھیں آپ, وہ عملاً بن جائیں, خیر بن جائیں. کچھ عرصے کے لیے کوشش کر کے دیکھیں کہ جو پتھر ماریں, طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جائیں, تو جو پتھر ماریں انہیں دعا دیں, بلکہ جنت دیں, ان کے لیے جنت کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہاں بہت سے ایسے کاکے کاکیاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت پہلے انہیں نظر آتا ہے, پھر وہ واقعات ہوتے ہیں. ان میں سے کئیوں کی روحانی درجے ایسے ہیں یا ایسی مکاشفات ہیں ان کے, سرکار دو عالم کو کیا کچھ نہیں نظر آتا ہوگا, اللہ نے کیا کچھ نہیں بتایا ہوگا. اور بعد کا تو انہیں اتنی فکر تھی, وہ کیوں رو رو کے دعائیں کرتے تھے, خوشی خوشی کیوں نہیں کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہوتا کہ امت آپ کی ماشاءاللہ بڑی تابعدار ہے, یہ بیسٹ پرفارمر رہیں گے, تو وہ تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو اور دعائیں دیتے, اللہ کی یا اللہ میری امت کو اور بھی بڑے پھولے. وہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے, اس لیے کہ رب دکھا رہا تھا کہ یہ آپ کے بعد یہ ہوگا. اور 50 سالوں کے اندر اندر کربلا کر دی گئی. ہماری امت کا جو سب سے بڑا خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امت کو, سرکار دو عالم کی امت کو یہ بہانہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جی مجھے تو 1400 سال بعد جو قرآن شریف ملا اس میں کوئی خرابی آ گئی تھی, اس میں کوئی کمی آ گئی تھی, اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی تھی. پچھلی امتوں کے پاس تو بہرحال میسیج ہی ڈسٹارٹ ہو کے آتا گیا. ہمارے تو قرآن کریم موجود ہے, ہم نے صرف اور صرف اس کو غور کرنا ہے, سننا ہے اور غور کرنا ہے, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. یہ 3 ہی سٹیپ ہیں. اور سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی, اطاعت صرف رسول کی, اور خدمت مخلوق کی. اور اس کو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت شروع کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. چاہے مخلوق آگے سے پتھر مار رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, پھر بھی خیر بانٹیں ان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مخلوق کی خدمت کریں. کس لیے؟ اللہ کی خاطر, کہ اچھا میرے اللہ کی مخلوق ہے, میں نے خدمت ہی کرنی ہے. تو نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈالتے رہیں, اللہ دیکھے دیکھے نہ دیکھے, وہ ایک کے 70 کرتا پھر. ہم تو یہیں پہ بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو پھر پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیتے رہیں گے تو وہ تو فساد ہی ہر وقت مچتا رہے گا. تو سرکار نے تو کر کے دکھایا ہے, معاف کر کے. کم از کم عدل کا حکم ہے نا, اللہ کی خاطر. پھر اس کے بعد اگر احسان کرتے ہیں آپ تو یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے, اور اگر قربانی دے دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, وہی دے سکتے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری تربیت میں تھیں, اس امت کا خاصہ رہی ہیں. صوفیہ یہی کچھ کر رہے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال شیطان کے ہتھکنڈے اب بڑے تیز ہیں, اور ہماری انائیں بہت بڑھ گئی ہیں. اوپر سے یہ جو کاغذی ڈگریاں ہیں یونیورسٹیوں کی, 4 پیسے, فیشن, یہ اب بات کو کہیں سے کہیں لے گیا. جاننے کا زوم. نیکوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں, دوسروں میں خامیاں ہیں. یہی شیطان کا مسئلہ تھا, اس کو دوسروں میں خامیاں نظر آ رہی تھی. تو پیار بن جائے بے غرضی اور بے لوسی سے, بچہ آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کر کے دیکھ لیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا
صلی علی